اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کو جو میں ایکسپلین کرنے والی ہوں یہ آپ کا انٹینسو 2 کا اور انٹینسو 1 کا ٹیسٹ ہے۔ انٹینسو 1 کا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس میں بیسیکلی وہی ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ نے انٹینسو 1 کے اندر کنسیپٹس پڑھے تھے، اور پھر انٹینسو 2 کے اندر آپ نے کافی حد تک اس کی پریکٹس کی ہے۔ اچھا، آج کے اس ایکسپلینیشن کے لیکچر کو نا آپ نے کافی دھیان سے سننا ہے، کیونکہ اسی لیکچر کے اندر آپ کو کچھ ایسے ہنٹس مل جائیں گے جس سے آپ کوسچنس کو کافی اچھے سے سالو کر سکتے ہیں۔ دوبارہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ اوپن بک ایگزام ہے۔ اوپن بک ایگزام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں پر کسی آنسر میں کنفیوژن ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ اپنی بک کو اوپن کریں، اپنے نوٹس کھولیں، وہاں پر جو چیز آپ کو لگے کہ یہ آنسر ہے آپ کا، آپ اس کنسیپٹ کو ریکال کریں، دوبارہ سے سمجھ کے اپنا آنسر وہاں پہ لکھ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ گروپس بنا لیں اور گروپس میں بیٹھ کے کوئی ایک کوسچن کا آنسر ڈھونڈے، دوسرا دوسرے کا ڈھونڈے، اور پھر آپ دوسرے کی ہوئی محنت کو خود سالو کرو، وہ نشان دیکھ کے وہی حساب کے نقل کر دو کہ جو اس نے کیا ہوا ہے وہ بھی آپ اپنی پی ڈی ایف کے اوپر کرو اور اس کے بعد سبمٹ کر دو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ فائدہ نہیں ہوگا آپ کو کوئی بھی ڈریم کرنے کا، جتنے بھی آپ نے کنسیپٹس پڑھے ہیں پھر برکت نہیں آئے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنی محنت کریں، غلط ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں، ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مارکس فل آ جائیں اور تھوڑی سی جو ہے وہ تعریفیں زیادہ ہو جائیں، تو اس چیز کے لیے غلط قدم کی طرف نہیں جانا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا سیکشن 1 ہے۔ اچھا، جو اس پی ڈی ایف کو پرنٹ آؤٹ کروا سکتے ہیں آپ لوگ پرنٹ آؤٹ کروائیں اور اس کے بعد پی ڈی ایف کے اوپر اس کو سالو کریں اور پھر سبمٹ کر دیں۔ لیکن جن کے لیے یہ آسانی نہیں ہے وہ بیٹا یہ کریں گے کہ اپنا پورا کوسچن لکھیں، اس کے بعد جو آنسرز آپ کے ہیں وہ آپ نے وہاں پر لکھنے ہیں، کیونکہ یہ جب میں آپ کی پی ڈی ایفس پڑھوں گی پھر میرے لیے یہ مشکل نہ ہو کہ میں ہر ایک کوسچن کو ساتھ ساتھ دوسری بک سے ٹیلی کر رہی ہوں پی ڈی ایف سے، تو یہ مشکل ہو جائے گا میرے لیے چیک کرنا۔ تو سب نے دھیان رکھنا ہے کہ جو کاپی پر لکھ کر بھی کریں تو وہ پورے پیپر کو ٹھیک سے نوٹ کر کے کریں، اور کافی ٹائم میں نے آپ کو دیا ہے، اس کے لیے آسانی ہو جائے گی آپ کو۔ سیکشن 1 میں آپ کا فرسٹ کوسچن ہے سرکل رفع نصب اور جر ان ایچ سیل بلو اف 2 آنسرز آر پاسبل سرکل بوتھ۔ یہاں پر وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس الفاظ موجود ہیں، اسم موجود ہیں، ان کی 3 ان کا جو سٹیٹس ہے وہ ہے رفع نصب اور جر۔ آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس لفظ کا کیا سٹیٹس ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے، جو لگتا ہے آپ اس کو سرکل کر دو، اور سرکل کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کسی کا ڈبل سٹیٹس بنتا ہے، جیسے ہم نے سیکھا تھا کہیں پر نصب جر دونوں بن رہے ہوتے تھے اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا یہاں پہ نصب ہوگا جر ہوگا، تو اگر کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے تو آپ وہاں پر نصب کو بھی سرکل کر دو گے اور جر کو بھی سرکل کر دو گے۔ پھر سیکشن 2 ہے سرکل پی فار پراپر اینڈ سی فار کامن ان ایچ آف دا فالوئنگ۔ ان میں جو پراپر ہیں آپ پراپر کو سرکل کر دو گے، اور اگر کامن ہے تو کامن کو سرکل کر دو گے۔ پھر سرکل ایم فار میسکولین اینڈ ایف فار فیمنن فار ایچ آف دی فالوئنگ۔ یہ ورڈز لکھے ہوئے ہیں، آپ نے بتانا ہے کون سا میسکولین ہے کون سا فیمنن ہے۔ فیمنن میسکولین اور فیمنن میں آپ کو میں نے سکھایا تھا کہ فیمنن میں ہم نے فیک فیمنن کے کیسز پڑھے تھے، تو جو بھی فیک فیمنن کے کیسز ہیں آپ نے وہ دیکھنے ہیں، اگر تو کوئی اس کنڈیشن پہ پورا اتر رہا ہے تو وہ فیمنن ہوگا، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کہیں ریئل فیمنن تو نہیں، اور اگر وہ ریئل فیمنن نہیں ہے، وہی فیک فیمنن نہیں ہے، تو وہ ڈیفالٹ نیچر اس کا میسکولین ہوگا۔ پھر چلتے ہیں سیکشن 4 پر، سرکل 1 فار سنگولر 2 فار پیئر اینڈ پی ایل فار پلورل۔ تو یہاں پر الفاظ لکھیں، آپ نے بتانا ہے کون سا لفظ سنگولر ہے کون سا پیئر ہے کون سا پلورل ہے۔ یہ بھی آپ کو نمبر والا ٹاپک جب میں نے کروایا تھا تو ہم نے سنگولر کو تو اسٹڈی نہیں کیا، پیئر میں ہمیں پتہ تھا کہ کمبینیشنز آتے ہیں، کون سے کمبینیشنز تھے میں یہاں پر ابھی ان کو دوبارہ سے نہیں پڑھوں گی۔ پلورل والے کون سے تھے، اس میں کافی کیسز تھے آپ کے، میسکولین پلورل، فیمنن پلورل، بروکن پلورل، تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ورڈز تھے جو کہ فیمنن کاز دی ایرب سیٹس ہو اور پلورل کاز دی ایرب سیٹس ہو، تو یہ آپ نے یہاں پر دھیان رکھنا ہے۔ اچھا بیٹا، ایک جو کنسیپٹ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر نہیں بلکہ کوئی لیکچر تھا جس کے اندر میں نے فیمنن کو اسٹڈی کروایا تھا، تو ایک ہماری کنفیوژن رہ گئی تھی کہ جو جگہوں کے اور شہروں کے نام ہے کیا وہ فیمنن ہے کہ نہیں ہے، تو اس کنسیپٹ کو ابھی میں مزید اسٹڈی کر رہی ہوں۔ یہاں پر ایسا اس کا کوئی کوشچن نہیں ہے، اگر کا کوشچن ایسا آ جاتا ہے اس پوری پی ڈی ایف کے اندر جو کہ جگہ کے
اوپر ہو یا پھر شہر کے اوپر ہو کہ آپ نے یہ بتانا ہو کہ وہ میسکولن ہے فیمنن ہے، تو اس کوسچن کو آپ چھوڑ دیجیے گا، کیونکہ وہ جو کنسیپٹ ہے میں اس کو ڈیپلی اسٹڈی کر رہی ہوں، مجھے اس کا پراپر آنسر چاہیے، اس کے بعد پھر ہم اس کو دوبارہ سے پڑھیں گے، کیونکہ مجھے بالکل نہیں یاد پڑا کہ میں نے کس لیکچر کے اندر آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ فیمنن ہے، اور اگر میں دوبارہ سے لیکچر ٹیلی کروں گی مجھے وہ مل گیا تو وہ فیمنن ہوں گے، اور اگر وہ نہ ملے تو وہ پھر میسکولن ہوں گے۔ کہاں تھے ہم؟ پھر ہمارا آتا ہے سیکشن 5